السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد اسامہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسیم ٹی وی۔ ایک بادشاہ کی عدالت میں کسی ملزم کو پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے مقدمہ سننے کے بعد اشارہ کیا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ بادشاہ کے حکم پر پیادے اسے قتل گاہ کی طرف لے چلے تو اس نے بادشاہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ کسی شخص کے لیے بڑی سے بڑی سزا یہی ہو سکتی ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، اور چونکہ اس شخص کو یہ سزا سنائی جا چکی تھی، اس لیے اس کے دل سے یہ خوف دور ہوتا گیا تھا کہ بادشاہ ناراض ہو کر جان کے درپے ہو جائے گا۔ بادشاہ نے یہ دیکھا کہ قیدی کچھ کہہ رہا ہے تو اس نے اپنے وزیر سے پوچھا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ بادشاہ کا یہ وزیر بہت نیک دل تھا۔ اس نے سوچا اگر ٹھیک بات بتا دی جائے تو بادشاہ غصے سے دیوانہ ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے قتل کرانے سے پہلے قیدی کو اور عذاب میں مبتلا کرے۔ اس نے جواب دیا، جناب یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو غصے کو ضبط کر لیتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں۔ وزیر کی بات سن کر بادشاہ مسکرایا اور اس نے حکم دیا کہ اس شخص کو آزاد کر دیا جائے۔ بادشاہ کا ایک اور وزیر پہلے وزیر کا مخالف اور تنگ دل تھا۔ وہ خیر خواہی جتانے کے انداز میں بولا، یہ بات ہرگز مناسب نہیں کہ کسی بادشاہ کے وزیر اسے دھوکے میں رکھیں اور سچ کے سوا کچھ اور زبان پر لائیں، اور سچ یہ ہے کہ قیدی حضور کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، غصہ ضبط کرنے اور بھلائی سے پیش آنے کی بات نہ کر رہا تھا۔ وزیر کی یہ بات سن کر نیک دل بادشاہ نے کہا، اے وزیر، تیرے اس سچ سے جس کی بنیاد بغض اور کینے پر ہے، تیرے بھائی کی غلط بیانی بہتر ہے کہ اس سے ایک شخص کی جان بچ گئی۔ یاد رکھ، اس سچ سے جس سے کوئی فساد پھیلتا ہو، ایسا جھوٹ بہتر ہے جس سے کوئی برائی دور ہونے کی امید ہو۔ وہ سچ جو فساد کا سبب ہو بہتر ہے نہ وہ زباں پہ آئے، اچھا ہے وہ کذب ایسے سچ سے جو آگ فساد کی بجھائے۔ حاسد وزیر بادشاہ کی یہ بات سن کر بہت شرمندہ ہوا۔ بادشاہ نے قیدی کو آزاد کر دینے کا فیصلہ بحال رکھا اور اپنے وزیروں کو نصیحت کی کہ بادشاہ ہمیشہ اپنے وزیروں کے مشورے پر عمل کرتے ہیں۔ وزیروں کا فرض ہے کہ وہ ایسی کوئی بات زبان سے نہ نکالیں جس میں کوئی بھلائی نہ ہو۔ اس نے مزید کہا، یہ دنیاوی زندگی بہرحال ختم ہونے والی ہے، کوئی بادشاہ ہو یا فقیر، سب کا انجام موت ہے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی شخص کی روح تخت پر قبض کی جاتی ہے یا فرش خاک پر۔ حاصل کلام یہ ہے، شیخ سعدی کی یہ حکایت پڑھ کر سطحی سوچ رکھنے والے لوگ یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ مصلحت کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، لیکن یہ نتیجہ نکالنا درست نہیں۔ حکایت کی اصل روح یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کی بھلائی کا جذبہ انسان کے تمام جذبوں پر غالب رہنا چاہیے، اور جب یہ اعلیٰ اور عظیم مقصد سامنے ہو تو مصلحت کے مطابق رویہ اختیار کرنے میں حرج نہیں۔ جیسے جراح کو یہ اجازت ہے کہ فاسد مواد خارج کرنے کے لیے اپنا نشتر استعمال کرے۔ کسی انسان کے جسم کو نشتر سے کاٹنا بذات خود کوئی اچھی بات ہرگز نہیں ہے، لیکن جب جراح یہ عمل کرتا ہے تو اسے اس کی قابلیت سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔